برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چند حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا عنوان داماد رسول ہم زلف عثمان خلیفہ راشد حسنین کریمین کے والد فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کا جو اصل نام ہے وہ عبد العزیٰ ہے، لیکن جو آپ مشہور ہیں وہ ابو طالب کے نام سے مشہور ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دونوں پشتے والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں سے ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال پرمنال ہوا، یہ حضرت فاطمہ مسلمان ہوئی، کلمہ پڑھا، اور جب فوت ہو گئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دیا بطور کفن کے کہ ان کو میری قمیص کے اندر کفن دیا جائے، اور خود ان کی قبر مبارک میں حضور علیہ السلام خود اترے تھے اور بہت دیر تک کچھ پڑھتے رہے، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر جن لوگوں نے بہت احسان کیے ابو طالب کے بعد وہ ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد نے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر مبارک میں خود اترے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی کا نام تھا حضرت جعفر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر ان کی جو بچپن ہے، حضرت جعفر جو تھے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں چلے گئی، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کفالت جو تھی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی، یعنی بچپن ہی سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں آ گئی اور آپ کے تربیت یافتہ بن گئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے متعلق آتا ہے کہ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا آپ کی عمر مبارک اس وقت 10 سال تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر ایمان لائی، عورتوں میں سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے
مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور فرمایا اے علی، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ صبح لٹا کر کے آپ نے مدینہ طیبہ میں ہمارے پاس آ جانا ہے۔ باہر 60 کفار مشرکین مکہ، ان کے ہاتھوں میں تلواریں، نیام سے نکلی ہوئی تلواریں کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں گے۔ اس بستر کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ ساری رات گزر گئی، جب صبح کو اس چارپائی سے، اس بستر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو کفار مشرکین بڑے پریشان ہو گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، آپ نے یاسین شروع سے پڑھنا شروع کی اور ایسے مٹی اٹھائی اور مشرکین مکہ کی اس طرح چہروں پہ مار دی۔ حالانکہ آنکھوں میں مٹی جائے تو آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، چبھتی ہیں۔ اس مٹی کے اندر اللہ نے یہ کرامت رکھی تھی حضور کے ہاتھ سے کہ ان کے اوپر نیند آ گئی اور وہ وہیں پہ سو پڑے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ کی امانتیں اور اللہ کی امانت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں۔ یہ مشرکین مکہ جو حضور علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، ساری رات گھر کے باہر پہرا دے کے کھڑے رہے، گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا۔ وہ کافر ہو کے، مشرکین ہو کے، ظالم اور دشمن ہو کر کے بھی انہوں نے حضور علیہ السلام کی چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ اور جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت وہ امانتیں واپس لوٹانے کے بعد جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارگی کی فضا قائم کی۔ کیوں؟ کہ جب مہاجرین جو مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ میں آئے، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ ہی ان کو کسی نے کچھ لانے دیا۔ وہ تو کوئی رات کے اندھیرے میں آیا، کوئی کس طریقے پہ ہجرت کر کے یہاں آئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، آج تک ایسی مواخات کوئی قائم نہیں کر سکا۔ ایسی مواخات بھائی چارگی، انصار نے بھی ایسی بھائی چارگی کا حق ادا کیا کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ روایتوں میں آتا ہے جس آدمی کی 2 بیویاں تھی، اس نے ایک کو طلاق دے کر کے کہا یہ آج کے بعد آپ کی بیوی ہے۔ 2 کمرے تھے، بولا یہ ایک آپ کا ہے، ایک میرا ہے۔ یہ باغ کھجوروں کا آدھا میرا ہے، آدھا آپ کا ہے۔ یہ آدھا کاروبار میرا ہے، یہ آدھا کاروبار آپ کا ہے۔ حضور نے ہمارے درمیان بھائی چارگی جب قائم کر دی تو بھائی چارگی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدھا ایک بھائی کا ہے، آدھا دوسرے بھائی کا ہے۔ یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ مواخات ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور نے سب مہاجرین کی اور انصار کی مواخات قائم کر دی، لیکن میری مواخات قائم نہیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا اللہ کے نبی، آپ نے سب کے درمیان مواخات قائم کر دی، میرے درمیان نہیں کی، یہ کیا وجہ ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تیری مواخات میرے ساتھ ہے، تیری محبت میرے ساتھ ہے، تیری مواخات بھائی چارگی وہ میرے ساتھ ہے، اس لیے میں نے کسی اور کے ساتھ
آپ کی مواخات قائم نہیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہی ہیں، حالانکہ مجھے تو فیصلہ کرنے کا ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو میں کیسے یہ فیصلہ کروں گا، میں کیسے وہاں پہ کام کروں گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھا اور دعا دی، اے اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دے اور ان کی زبان کے اوپر حق کو جاری کر دے اور فیصلے میں آپ ان کے مددگار ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس دعا کے بعد جب بھی میرے پاس کوئی فیصلہ آتا تھا میں اس کا فوراً فیصلہ کر دیتا تھا، اور میں جو فیصلہ کرتا تھا وہ فیصلہ حق پر ہوتا تھا۔ دعا کس کی تھی؟ حضور علیہ السلام کی۔ سینے مبارک پہ حضور نے اپنا ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ حضرت حذیفہ بن یمان رازدان پیغمبر علیہ السلام کے بڑے رازدان پیغمبر تھے۔ رازوں کو حضور علیہ السلام کے راز ان کے پاس تھے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا مجھے فتح سے بڑی نفرت ہے۔ بڑے حیران ہوئے یہ کیا کہہ دیا، اور فرمایا مجھے حق سے بھی بڑی نفرت ہے، اور اسی طریقے پر فرمایا میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور ایک جملہ اور کہا فرمایا کہ جو اللہ کے پاس نہیں وہ میرے پاس ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ جملہ کیا کہہ دیا۔ اتنے میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ آج حضرت حذیفہ بن یمان نے یہ باتیں کی ہیں اور میرا تو دماغ کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو اس چیز کے ساتھ محبت ہے، مجھے فتح کے بجائے شکست سے محبت ہے، یہ کیا بات کہہ دی؟ فرمایا کوئی بات نہیں۔ کہا کیسے؟ فرمایا قرآن کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے فتنے سے محبت ہے۔ تو کون آدمی ایسا ہے جس کو فتنہ، قرآن نے اولاد کو اور مال کو فتنہ کہا ہے، کس کو اپنی اولاد اور مال کے ساتھ محبت نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا بات کہہ دی، اور پھر فرمایا مجھے حق کے بجائے مجھے حق سے نفرت ہے، مجھے حق اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے بتائی کہ ان کا مقصد یہ ہے، اور بتایا کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کون سی عجیب بات ہے، صلاۃ کا معنی نماز ہی تھوڑا ہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں درود و سلام پڑھتا ہوں بغیر وضو کے، اور بغیر درود و سلام کے، بغیر وضو کے درود و سلام پڑھنے کے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ چوتھی بات انہوں نے بڑی عجیب کہی، کہا جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا صحیح بات کہہ رہے ہیں وہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہ تو صحیح کہہ رہی ہیں، کہا کہ اللہ کے پاس نہیں ہے اور حضرت حذیفہ کے پاس ہے۔ فرمایا ہاں ایسے ہی ہے۔ فرمایا حضرت حذیفہ کے پاس اولاد ہے، حضرت حذیفہ کے پاس بیویاں ہیں، حضرت حذیفہ کے پاس مال اور دولت ہے، اللہ کی ذات اس سے ہر عیب سے پاک ہے، وہ تو حق پہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست سے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک عورت آئی، اس نے آ کر کے کہا مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، مجھ سے حرام کام ہو چکا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کہا کہ اب تو گواہوں کی ضرورت بھی نہیں، کیوں؟ جب اقرار خود کر رہی ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو چکا ہے، اب تو اس کو سزا دی جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر جاری کیا، اتنے میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہو گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ عورت آئی ہے اور اس نے آ کر کے یہ کہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میرے پیٹ کے اندر بچہ موجود ہے، اس لیے مجھے پاک کیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کو پاک نہیں کرنا ہے، گناہ اس سے ہے جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کا گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک کو پاک کرنے کی کوشش کرو گے تو دوسرا جو پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ بھی جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ایک قتل کا، ایک قاتل کا گناہ اور قصاص حضرت عمر سے لیا جاتا، ایک ناحق جان کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی فہم اور فراست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے عطا کی ہوئی تھی، اور جہاں پہ اللہ نے آپ کو علم، عمل، فہم اور فراست عطا کیا ہوا تھا، وہیں پہ آپ کی شجاعت، تلوار وہ بھی ایسی چلتی تھی کہ کفر کے ہاں وہ مشہور تھی۔ جنگ بدر کے اندر جو مسلمانوں کو فتح مبین پہلی جنگ میں ہوئی تھی، اس کا سہرا بھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے۔ جب جنگ بدر میں مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے، اس وقت لڑائی کی صورت یہ ہوتی تھی، ایک اس گروہ سے ایک اس گروہ سے آمنے سامنے آتے تھے۔ تو جس وقت آمنے سامنے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا۔ ادھر دوسری طرف عتبہ بن ولید کہتے ہیں کہ اس کو اپنی شجاعت پہ، اپنی بہادری پہ، اپنے نڈر ہونے پہ، اپنی تلوار پہ، اپنے جسم پہ بڑا غرور اور تکبر، بڑا گھمنڈ تھا۔ کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے یہ بڑا ہی دلیر اور بڑا بہادر آدمی تھا، اور ایسی اس کی تلوار چمکتی تھی کہ اس کی چمک کی ایک داغ ہوتی تھی۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ گیا، انہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا، وہ وار یہ خالی چلا گیا۔ دوبارہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ وار کی، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ تلوار سمیت اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور جیسے ہی ان کا یہ شخص عتبہ بن ولید یہ جنگ بدر کے موقع پر مارا گیا، کفر کے حوصلے جو تھے وہ ٹوٹ چکے تھے کہ ایسا شخص جس کے پاس ایسی طاقت اور ایسی تلوار ہے، وہ ہماری ایک حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار سے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، نہ جانے ہمارا کیا ہوگا۔ جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی اور وہاں پہ مشرکین مکہ کو عبرتناک شکست ملی۔ جنگ بدر اس کا صحرا بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بے شمار احادیث بیان کی، آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر وہاں پہ ایسے بہت سارے قلعے تھے یہودیوں کے، کیونکہ یہودی مالدار تھے، انہوں نے ایسے ایسے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ ایک قلعہ ایسا تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اور مسلمان بھی بے بس ہو چکے تھے، کئی دن کا محاصرہ ہو چکا ہونے کے باوجود وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل ایک ایسے شخص کو یہ اسلام کا جھنڈا عطا کروں گا جس سے اللہ بھی محبت رکھتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت رکھتا ہے،
صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم اس خوش فہمی میں کہ کون وہ خوش قسمت ہوگا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبت رکھتا ہے، تو صبح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے بلایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو بلاؤ اور یہ اسلام کا جھنڈا ان کو دو، اور تاکہ وہ خیبر کا قلعہ جو ہے اس کو فتح کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا حضور حضرت علی کی تو آنکھیں زخمی ہیں، وہ تو ان کی تکلیف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور اپنے لعاب دان مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا، وہ ایسے ہو گئے جبھی کبھی ان کو تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست۔ یہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوستی، محبت، اس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھایا۔ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد تھے اور آپ کی خلافت تقریباً 5 سال کے قریب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اور خلفائے راشدین کے دور میں آپ مشیر اعلیٰ کے اور قاضی القضات کے عہدوں پر قائم تھے، اور آپ کی شہادت وہ کوفہ کے اندر ہوئی۔ آپ کو شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم اور 2 اور ساتھی تھے جنہوں نے بیت اللہ کے اندر یہ قسمیں اٹھائیں، بیت اللہ کے اندر حلف اٹھایا کہ آج ہم بیت اللہ کے اندر یہ حلف اٹھاتے ہیں ہم مسلمانوں کے 3 بڑے عظیم جو لیڈر ہیں، ایک حضرت علی المرتضیٰ، ایک سیدنا امیر معاویہ، ایک حضرت عمر بن عاص، تینوں نے ایک ایک کو چنا اور کہا کہ ان کو ہم شہید کر دیں گے فلاں وقت کے اندر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی صبح کی نماز کے لیے نکلے، یہ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، زخمی کر دیا۔ جب آپ زخمی ہوئے تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر میں اس بار کے اندر اس زخمی حالت میں شہید ہو گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو آپ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو قصاصاً قتل کر دینا ہے۔ ان کو سزا اس طرح نہیں دینی کہ میرے والد کو اس نے شہید کیا میں ان کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ دوں۔ فرمایا نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، جلانا بھی نہیں ہے، جیسے مجھے شہید کیا گیا ایسے اس کو قتل کر دینا۔ ہاں اگر میں بچ گیا تو پھر میں جانوں اور یہ جانے میں اس کو معاف کر دوں یا میں ایسی اس کو سزا دوں، وہ میرا معاملہ ہے، آپ نے اس کو کوئی اور سزا نہیں دینی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور کوفہ کے اندر آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں حضرات صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ سچی عقیدت، محبت اور الفت نصیب عطا فرمائے۔